اولاد جوڑے ہو، بڑے بڑے ایسے بے اولاد جوڑے، کنے سال ہو گئے نے اللہ پاک نے اولاد نہیں دیتی۔ اے میٹھا میوہ چکھ کے نہیں ویکھیا، کدی جناب والا اس محبت نو محسوس کر کے نہیں ویکھیا۔ اللہ اکبر۔ اور کئی بے اولاد ایسے نے کسے عورت نو کسے نے آکھیا نہیں فلان دربار تے جا، فلان گدی نشین کل جا، فلان جگہ تے جا، میں تانوں دسنا وا خلیل اللہ کس دربار چ گئے نے، کس گدی نشین کل گئے نے، کدے کل جا کے پتر منگدے رہنے، کتے چڑھاوے چڑھاندے رہنے، کتے نظراں مندے رہنے، کتے نیازاں مندے رہنے۔ اس بی بی ہاجرہ نے کدے در تے جا کے کنڈا کھڑکایا ہے۔ اللہ اکبر۔ او بے اولاد جوڑیوں توجہ کریا دے، ذرا غور کریا دے۔ اللہ اکبر۔ اینا دعا دیاں نے ایکو در تے اپنی جبین نیاز نو جگایا ہے، ایکو در تے اپنے آپ نو سٹیا ہے، ایکو در تے ترلا ماریا ہے۔ او در کیڑا ہے؟ او وحدہ لا شریک دا در ہے، او میرے داتا دا در ہے، او میرے مشکل کشاب دا در ہے، او اللہ پاک دا در ہے۔ او پتر دین دیتی اللہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اے اللہ پاک دیاں دینا نے دیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا، او کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا۔ اور دیاں پوتیارو موتی انمول نے، اے سارے اختیار ساڑھے اللہ کون نے۔ اے اللہ پاک دیاں قدرتانے، اے اللہ پاک دیاں دینانے، اے اللہ پاک دیاں تقسیمانے، اے اللہ پاک دیاں عطاوانے، اے اللہ پاک جنوں چاہوے پتر دے دیندہ ہے، جنوں چاہوے بیٹیاں دے دیندہ ہے، جنوں چاہوے وہ دونوں دے دیندہ ہے، جنوں چاہوے وہ کوئی بھی نہیں عطا کردہ۔ اللہ پاک دیاں مرضیاں نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم
والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سامعین محترم، اللہ پاک بھی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی نے گزشتہ خطبہ جمعہ اندر جد الانبیاء حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دی زندگی، آپ دی سیرت اور آپ دی زندگی اندر آنے والی آزمائش اور امتحانات میں تواڈے سامنے رکھ چکیا۔ اللہ رب العزت نے دو انبیاء دی زندگی نو قرآن پاک اندر اسوہ حسنہ قرار دیتا ہے۔ سب تو پہلے میرے تواڈے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام سیدنا ابراہیم خلیل اللہ امتحانہ نال زندگی پری پئی ہے۔
مگر اللہ پاک نے انعام بھی بڑے کیتے نے، مقام بھی بڑا دیتا ہے، عظمت نال بھی بہت نوازیا ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ اندر میں دسیا سی کہ اللہ پاک دی توحید بیان کرن دی وجہ تو گرفتار ہو گئے اور وقت دے بادشاہ دے دربار اندر لیا کٹہرے چے کھڑا کیتا گیا۔ جرگہ بیٹھ گیا، فیصلہ ایک کیتا گیا کہ ابراہیم دا نام نشان ختم کر دیو، اور ایویں ختم کرو کہ عبرت دا نشان بنے۔ اور آج تو بعد ابراہیم دا انجام دیکھ کے کوئی لا الہ الا اللہ ایدی دعوت نہ مننے تے نہ دعوت دیوے۔ فیصلہ ہویا کہ ایک بہت بڑی چیخا جلائی جائے گی، ایک بہت بڑی آگ نو جلایا جائے گا، او دے اندر پھر حضرت ابراہیم نو سٹیا جائے گا۔ اے فیصلہ ہون تو بعد علاقے اندر خبر پھیل گئی تے لوگ نظرہ منن لگ پے۔ کوئی بی بی آکھے منو پتر ملے گا، میں انہیں من بالن اتھے دیاں گی۔ تاریخ اندر لکھیا ہے کہ بعض نے کسے انداز اندر، بعض نے کسے انداز اندر، ہر کوئی اپنا اپنا حصہ لے کے آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس آگ نو جلایا جانا ہے تے اے دے وچ جوان خلیل نو توحید پرست نو سٹیا جانا ہے۔ آئیے ذرا بڑی محبت نال اور بڑی توجہ نال اج دا پیغام سنیے ذرا، اور حضرت خلیل اللہ آپ دی ثابت قدمی، آپ دا استقامت دا پہاڑ بن جانا، کلیاں ہون دے باوجود اپنے آپ نو تنہا نہ سمجھنا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام دا اپنے آپ نو اللہ پاک دے سپرد کرنا۔ ذرا اس انداز دے اور اس استقامت دے اور اس ثابت قدمی تے غور کرنا ذرا، بڑی محبت نال اور بڑے پیار نال سننا۔ قرآن پاک سنیے ذرا، یہ سارا حضرت خلیل اللہ علیہ السلام دی سیرت تواڈے سامنے رکھ کے ایدے جو سبق سانو کی سکھن نو ملدا ہے او اسا اخذ کرنا ہے اور اپنی زندگی تے لاگو کرنا ہے۔ توجہ کیجئے، اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک اندر، فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ
والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لأبیہ لأستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ وار میں قربان ہوندا جاواں۔ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام آپ دی زندگی نو اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام اندر اسوہ قرار دیتا ہے، نمونہ قرار دیتا ہے، آئیڈیل قرار دے چھوڑیا ہے۔ اصل اندر میں اج دا پیغام اپنی ملت دے جواناں نال کرنا چاہنا، اپنے دوستاں نال کرنا چاہنا، اپنے بھائیاں نال کرنا چاہنا۔ بڑی محبت نال سنیا جے ذرا، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اے ایک امتحان دا دوسرا سٹیپ پہ چلدا ہے، اور امتحان جڑا نا اے بہت بڑا امتحان ہے۔ انج کما نبیاں تے بڑے بڑے امتحان آئے نے، نبیاں تے بڑیاں بڑیاں آزمائشاں آئیاں نے، بڑا بڑا آزمایا گیا ہے، بڑے بڑے ظلم کیتے گئے نے، بڑے بڑے ستم ڈائے گئے نے، مگر حضرت خلیل اللہ تے سب نالوں بڑا امتحان اے آگ والا آیا ہے، جد اندر خلیل اللہ دا ایمان ایڈا پختہ ایمان، حضرت ابراہیم دا جذبہ توحید انہا پختہ خلیل اللہ ڈولے کوئی نہیں، اور گھبرائے کوئی نہیں، پریشان نہیں ہوئے، اللہ اکبر، بلکہ ثابت قدم رہنے، ثابت قدموں کے کھڑے رہنے۔ اللہ اللہ تے جام دیو لاہور والیو، میرا خلیل بہت بڑا کوئی اجتماع نال کوئی نہیں، بہت سارے لوگ کو نال کوئی نہیں، بہت بڑیاں فوجاں کو نال کوئی نہیں، اللہ اکبر، بہت سارے رشتہ دار نال کوئی نہیں، بلکہ میرا خلیل کھڑا ہے تے
کلا کھڑا ہے، تنہا کھڑا ہے، بالکل کلا کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھروں جناب والا آگ نو جلایا جا رہا ہے، انہوں پکایا جا رہا ہے، ادھے اندر اپنا اپنا حصہ قوم والے لیا کے ڈال دینے پائے۔ حضرت خلیل اللہ نو اس طرح گرفتار کر کے سامنے رکھیا گیا ہے۔ اللہ اللہ اعلان کر دیتا گیا ہے، شور پا دیتا گیا ہے، منادی کرن والے نے اعلان چا کیتا ہے، او زاکیو قوم والے ہو، او علاقے والے ہو، آج خلیل نو آگ وچ سٹیا جانا ہے، اس جوان ابراہیم نو آگ وچ سٹ دیتا جانا ہے۔ آ جاؤ جنہیں جنہیں منظر ویکھنا ہے، آ جاؤ اس آگ دے نیڑے آ جاؤ۔ اللہ اللہ تے ادھروں جناب والا وقت دا بادشاہ جڑنا، وقت دا بادشاہ نمرود جڑا ہے او دی کرسی نو لگا دیتا گیا ہے۔ سارے سپاہی بھی جمع ہو گئے نے، سارے لوگ بھی اکٹھے ہو کے آ گئے نے۔ ادھروں جناب والا ہن بننا کی ہے، آگ وچ سٹیا جانا ہے، ہن رولا اے بن گیا ہے، خلیل نو آگ وچ سٹنا ہے تے کیویں سٹنا ہے۔ آگ اتنی بڑی جلائی گئی ہے، اتنیاں بلندیاں تے چلی گئی ہے، کون تے نیڑے جائے گا، کون ابراہیم نو آگ وچ سٹے گا۔ جرگا بیٹھ گیا ہے، لوگ بیٹھ گئے، عہدیدار بیٹھ گئے نے، ادھے اندر مشورہ کیتا گیا ہے، ایک منجیک نو تیار کیتا جائے۔ شیطان بھی تے انسانی شکل اندر آکے اپنا مشورہ دینا پھردا ہے، اپنا مشورہ شیطانی معاملات کردا پھردا ہے، کیونکہ دشمن رہا ہے، شروع تو دشمن رہا ہے، توحید پرستاں دا، نبی پاک دے غلاماں دا، نبی پاک دے امتیاں دا، اللہ پاک دی وحدانیت نو منن والیاں دا دشمن شروع تو رہ چکے آئے۔ اللہ اللہ ان مشورہ دیتا ہے، منجیک نو تیار کیتا جا رہا ہے، ایک بہت بڑی مشینری، بہت بڑی مشین نو تیار کیتا گیا ہے، تیار ہو گئی ہے۔ ہن جناب والا خلیل نو دے اندر بٹھا دیتا گیا ہے، لوگ تماشا ویکھن واسطے کھڑے نے، تے آسمانہ تے رولا پہ گیا ہے، آسمانہ تے شور برپا ہو گیا ہے۔ اللہ آج تیرے خلیل نو آگ اندر سٹیا جانا ہے، آج تیرے خلیل نو، آج تیرے یار نو، آج ابراہیم جوان نو آگ اندر سوٹ دیتا جانا ہے۔ مولا عرشاں والیا کوئی فرشتہ جاندا ہے پیا، اللہ جی مینوں اجازت دیونا، کوئی جاندا ہے پیا مینوں اجازت دیونا۔ ادھروں خلیل اللہ نو اجے سٹیا نہیں گیا، لاہور والیو ابراہیم علیہ السلام منجیک اندر بٹھایا گیا ہے۔ ادھروں آسمانہ تو بارش دا فرشتہ آیا ہے، خلیل جی اجازت ہون تے میں آنن فانن اس آگ نو ختم کر دیاں۔ کوئی فرشتہ آ رہا ہے، خلیل جی اگر اجازت دیو تے میں اس آگ نو انہاں لوگاں تے سٹ دینا۔ کوئی فرشتہ آ رہا ہے، خلیل جی اجازت دیو میں انہاں لوگاں دا نشان ہی ختم کر دیاں گا، نام ہی ختم کر دیاں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو کے بیٹھے نے، تے جیڑا نوری ہوندہ ہے، جیڑا فرشتہ ہوندہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بس انہوں ایو پوچھ دینے تو
آپ آیا ہے کہ اللہ پاک دے حکم نہ لائیں، آپ آیا ہے کہ رب دی آرڈر نہ لائیں، جی میں آپ آیا ہوں۔ حضرت خلیل فرمان دینے پھر لوٹ جا، مینوں تیریاں لوڑا کوئی نہیں، مینوں تیریاں ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ اللہ میں جانا تے جدی خاطر میں نکلیا ہاں، جدی خاطر میں قربانیاں دینا وا پیا، او رحمان جانے، او عرشاں دا خالق، او عرشاں دا مالک جانے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خلیل علیہ السلام دے کول جڑا بھی نوری آ رہا ہے، آپ ایو فرمان دینے پہ میں جانا تے میرا رحمان جانے، میرا محافظ اللہ ہے، میرا محافظ میرا داتا ہے، میرا محافظ میرا مشکل کشا ہے، میرا محافظ میرا خالق ہے، میرا محافظ میرا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خلیل اللہ اپنی زبان جو ایو کہندے نے پہ حسبی اللہ، مینوں میرا اللہ کافی ہے، مینوں میرا رحمان کافی ہے، مینوں میرا داتا کافی ہے۔ ادھروں جناب والا حضرت خلیل اللہ دے کول آسمانہ تو جبریل آئے نے، جبریل نے بھی آکے اپنی عرضیاں پیش کی نے، جبریل نے بھی آکے اپنی درخواست نو پیش کیتا ہے۔ حضرت خلیل نے پھر ایو جواب دیتا ہے، فرماندے نے حسبی اللہ، مینوں میرا اللہ کافی ہے، مینوں میرا داتا کافی ہے۔ ادھروں جناب والا اللہ پاک اس سارا منظر وین دینے پہ خلیل دا اتنا اللہ پاک تے توکل، اللہ پاک تے بھروسہ، اپنے آپنو اللہ دی سپورت کرنا۔ اے تو حضرت خلیل نے ایک گل سکھائی ہے، زندگی اندر توحید دی وجہ تو مشکل آوے، ازمیش آوے، پریشانی آوے، تے اکو کام کرنا ہے، گھبرانا کوئی نہیں، اپنے آپنو اللہ دی سپورت کر دینا ہے، اللہ تے توکل رکھ لینا ہے۔ حسبی اللہ، ایو بیرت پکانا ہے، او دے ترلے لے، او دیاں منتاں کر، او دے کل ڈاک مدد مانگ، او دے کل غیر اللہ دے سامنے متھا ٹیک، نا نا نا، بلکہ اللہ پاک دے بارے ایو آکھنا ہے حسبی اللہ، مینوں میرا اللہ کافی ہے، مینوں میرا رحمان کافی ہے، مینوں میرا داتا کافی ہے، مینوں میرا مشکل کشا کافی ہے۔ اللہ تیرا خلیل کلا ہے، اے سارے دے سارے دشمن کھڑے نے، اے سارے دے سارے تماشا ویکھن والے کھڑے نے۔ اللہ سونیا خلیل نو اج اگ چلایا جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے آسمان تو آواز آؤندی ہے، فرمایا خلیل میرا پیارا ابراہیم، فرمایا کلا کوئی نہیں، تنہا کوئی نہیں، فرمایا کوئی نال کوئی نہیں، پاویں کوئی نہیں، میں رحمان اپنے خلیل دے نالا، میں اپنے یار دے نالا، میں ابراہیم دے نالا، میں قربان جاواں۔ ادھروں جناب والا حضرت خلیل اللہ منجیک چے بٹھایا گیا ہے، آگ چے سٹم دیاں تیاریاں نے، اینج لوگاں تے نگاہاں ماریاں نے، لوگاں تے نظراں ماریاں نے، دنیا تے نگاہاں ماریاں نے، تے دشمناں دیاں صفائی سواں، دشمناں دیاں صفا نظر آؤندیاں نے پئیاں، لوگاں دیاں صفا نظر آؤندیاں نے پئیاں، تے دشمناں دیاں صفا اندر صرف دشمن کوئی نہیں بلکہ اپنا باپ بھی کھڑا ہے، اپنا سکا باپ بھی دشمناں دیاں
صفاں اندر دشمن بن کے کھڑا ہے مولا ماپے تے اولاداں دی خاطر اگ وچ چھالا مار جاندے نے ماپے تے اولاداں دی خاطر سیک برداشت کر لیندے نے ماپے تے اولاداں دے سامنے سیسا پلئی دیوار بن جاندے نے اللہ ایتے کی قصور ہے ایتے کی جرم ہے فرمایا لا الہ الا اللہ ایو جرم ہے ایو قصور ہے سکا باپ بھی دشمن بن کے کھڑا ہے جام دیو اور تکلیف او دو زیادہ ہوندی ہے جدو اپنے دشمنہ دیاں سپانچے جا کھلون دینے جدو اپنے سجن اپنے یار اپنے رشتہ دار ویر کٹن اینی تکلیف نہیں ہوندی تے جدو جناب والا اپنے رشتہ دار اپنے سکے اپنے سجن دشمناں دیاں صفاں چ جا کھڑے ہون دشمنیاں اللہ اکبر دشمناں دے نال رل کے کٹن او تو زیادہ بندہ ٹوٹ جاندا ہے او تو زیادہ تکلیفاں پہنچ دیاں نے او تو زیادہ بندہ اندروں ختم ہو جاندا ہے خلیل نے نگاہاں ماریاں نے دشمناں دیاں صفاں تے رشتہ دار بھی کھڑے نے سکا باپ بھی کھڑا ہے حضرت خلیل اللہ دل وچ گل تے ہوندی ہوے گی نا اللہ باپ بھی دشمن بن کے کھڑا ہے باپ بھی انہاں چ کھڑا ہے جنہاں مینوں اگ چ جلانا ہے جنہاں مینوں اگ اندر سٹنا ہے اللہ اکبر حضرت خلیل پھر نہیں ڈولے اللہ سونیا بنے گا کی تے آسمانہ تو آواز ہوتی ہے اللہ پاک فرماندے نے فرمایا کہ میں اپنے لفظاں تے گل کراں لاہور والے اللہ فرماندے نے فرمایا نہیں اگے تیری فطرت کی ہے فرمایا اللہ سونیا جڑی چیز میرے اندر آ جائے جڑی چیز میرے اندر آ جائے انہوں جلا دینا انہوں راکھ بنا دینا انہوں ختم کر دینا انہوں سوا کر دینا میری فطرت ہے اللہ پاک فرمان دینے فرمایا آج تو فطرت تو ہٹ جانا ہے آج تو فطرت تو بدل جانا ہے آج فطرت نو چھڑ دینا ہے کیوں اللہ جی آج کی گل ہے اللہ فرمان دینے آج تیرے اندر میرا یار آ رہا ہے آج تیرے اندر میرا خلیل آ رہا ہے آج تیرے اندر میرا ابراہیم آ رہا ہے آج تیرے اندر میرا خلیل آ رہا ہے اللہ پاک نے حکم دیتا ہے فرمایا کلنا یا نارو کونی باردوں و سلامن علی ابراہیم اللہ فرمان دینے میرے خلیل لئی ٹھنڈی بن جا میرے خلیل لئی سلامتی والی بن جا میرے خلیل لئی راحت والی بن جا میرے خلیل لئی پرسکون بن جا میرے خلیل لئی اطمینان والی بن جا حضرت خلیل اللہ نو آگ اندر سوٹ دیتا گیا ہے آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے اور لوگوں 40 دن جوان تنہا اس آگ اندر رہا ہے 40 دن اندر او آگ جڑی سکینٹ نہیں لاندی جلا کے راک بنا دے دیئے میرے خلیل دا ایک بال بھی جلیا کوئی نہیں بلکہ پرسکون بن گئی ہے حضرت خلیل اللہ آگ تو پار آئے نا کسی نے پوچھیا اور تھا کیا خلیل جی آگ اندر رہے ہو 40 دن تک رہے ہو خلیل جی اے تو سونا کیویں دے تیارے گزرے نے کیویں دیاں راتاں گزریاں نے کیویں دے لمحے گزرے نے کیویں دے منظر گزرے نے حضرت خلیل اللہ فرمان دے نے فرمایا میری زندگی دے پرسکون لمحات سونے لمحات سکون والی
دیاں کڑیاں اگ اندر گزریاں نے اللہ پاک نے اگ نو ایڈا پرسکون میرے واسطے بنا چھڑیا ہے اور لوگو بندہ حیران ہو جاندا ہے ایویں دی گل سن کے اگ ٹھنڈی کیویں ہو سکدی ہے پر میرے حضرت خلیل دا معجزہ ہے اللہ پاک دیاں قدرتاں نے میرے رحمان دیاں قدرتاں اللہ اللہ جان دیو حضرت خلیل اللہ 40 دنوں تو بعد اگ تو باہر نکلے نے اللہ اکبر دنیا حیران ہے لوگ انتظار اندر نے لوگ ویندے نے پہ خلیل دا تے نشان بھی مٹ گیا ہونا ہے خلیل تے بالکل ختم ہو گیا ہونا ہے تے جدوں 40 دنوں تو باہر بالکل سلامت حضرت خلیل اللہ انج باہر آ گئے نے نا تو لوگ حیران ہی رہ گئے نے آسمان تو آواز ہوندی ہے جدی حفاظت اسی کریے دنیا دی سب تو بڑی اگ بھی انہوں نقصان پہنچا سکدی بولو تے صحیح نا انہوں اگ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی جدی حفاظت اللہ پاک کرے زندگی دے اندر بندے دے دشمن بڑے بڑے ہوندے نے کوئی دشمن ہوندا ہے اس گل تو دشمن بندا ہے قرآن پاک تے عمل دی وجہ تو قرآن دی دعوت دین دی وجہ تو نیکی دی دعوت دین دی وجہ تو کو کسے گل تو دشمن بن جاندا ہے مگر یاد رکھیا جے اور جدی حفاظت رحمان کرے انہوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے او دشمن اپنے آپ وچ ہی مر جاندا ہے جویں اللہ پاک نے خلیل دے دشمناں نوں ماریا ہے اللہ اکبر بادشاہ بھی حیران ہے باپ بھی حیران ہے سارے دشمن تے ویری بھی حیران نے کہ خلیل تے بالکل ٹھیک ٹھاک ایویں پہ لگدا جویں اگے نالوں بھی صحت مند ہو کے اگ چوں باہر آ گیا اللہ پاک نے حضرت خلیل اللہ دی حفاظت انج دی کیتی ہے بڑے پریشان ہوئے اسی اینو مکانے جنہ دبانے اینا ابرد ہے اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعوت تے صرف ایک بندہ حضرت خلیل اللہ دی دعوت تے کلمہ پڑھ کے توحید پرست بنیا وہ بھی کون ہے حضرت خلیل اللہ دا مفسرین نے لکھا پتیجا جنہ دا نام حضرت لوط بعد اندر اللہ پاک نے انہوں بھی نبوت نال نوازیا پریشان ہو گئے علاقے والے بھی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام ہجرت دا حکم اللہ واللو آ گیا ادھروں سارے علاقے والے بھی اے فیصلہ بادشاہ بھی کیتا کہ ہون انہوں ایتھو کٹ دے ہو اے جدہ توحید پرست بندہ ہے نا اے جوان ہے انہوں اس ملک دے اندروں کٹ دیتا جائے حضرت خلیل اللہ نے ہجرت دا ارادہ کر لیا ہجرت اندر 3 لوگ نے ایک حضرت ابراہیم ایک حضرت ابراہیم دی زوجہ جنہ دا نام سی بی بی سارا اور نمبر 3 حضرت خلیل اللہ علیہ السلام دے پتیجے جنہ دا نام حضرت لوط اے 3 لوگ نے جڑے اس وقت روئے زمین تے اللہ پاک دی توحید دا نعرہ لان والے اللہ اکبر ہجرت دا ارادہ کیتا ہے اور سفر شروع کر لیا ہے ایک امتحان اجے ختم نہیں ہوندا اگو دوسرا تیار ہوندا ہے او ختم نہیں ہوندا اجے او دے تو باہر ہوندے نے اگوں ایک اور امتحان شروع ہو جاندا ہے اج دا کوئی ہوے تو ساکنا ساڈی تے زندگی بس ایویں ہی لنگ گئی ہے ساڈے کھتے ساڈے پلے اللہ پاک نے ساری دنیا دیاں ڈپریشناں تے پریشانیاں تے ازمائشاں تے مصیبتاں ساڈے پلے پا چھڑیاں نے پر میں قربان رب دے یار تو حضرت ایویں تے نہیں نا اللہ پاک نے اپنا دوست بنا لیا ایویں تے نہیں نا اللہ پاک نے
اپنا خلیل بنا لیا. ایویں تے نہیں نا اللہ پاک نے حضرت ابراہیم نو اتنا مقام عطا کیتا, قربانیاں دتیاں نے اور ثابت قدمی نال دتیاں نے. اللہ اکبر. غور کرنا ذرا بڑی محبت نال سن دے جانا. حضرت جناب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ہجرت دا ارادہ کر لیا ہے. ہجرت واسطے تیاریاں ہو گئیاں, ہجرت واسطے کمر بند ہو گئے نے, سامان دیاں تیاریاں کر لیاں گئیاں نے. میں قربان جاواں حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام ہن سفر پہ کردے نے. سفر کردیاں اس رستے دے اندر جناب والا اللہ اکبر ایک گل میں اور کرنا جانا. قربان جاواں حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے ہجرت دا ارادہ کیتا ہے, ہجرت واسطے نکل پئے نا. اللہ اکبر. تے جان دیو جدوں بندہ گھروں نکلدا ہے, علاقے چوں نکلدا ہے, منزل دا تعین کر کے نکلدا ہے, میں فلان جگہ تے جانا ہے, میں فلان جگہ تے پہنچنا ہے. رب دا خلیل اللہ دی توحید دی خاطر ہجرت پیا کردا ہے, مگر منزل دا تعین کوئی نہیں, منزل دا پتہ کوئی نہیں. بس ایو پتہ ہے میں لا الہ الا اللہ دیاں دعوتاں نوں پہنچانا ہے, لا الہ الا اللہ دے پیغام نوں میں پہنچانا ہے. اللہ اکبر. ادھروں جناب والا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دی سپرد کر کے ہجرت واسطے نکل پئے نے. قرآن پاک نے جناب والا نقشہ کھچیا ہے, فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. اللہ اکبر. حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اور ہجرت پہ کر دینے. رستے اندر ایک علاقہ ہے, اس علاقے دا ایک بادشاہ ہے, اس ملک دا ایک بادشاہ ہے, بڑا ظالم ہے. جتے کو خوبصورت عورت میں دینا ادھے سپاہیوں نو گرفتار کر کے بادشاہ دے سامنے پیش کر دینے. بادشاہ جڑے او دنل منہ کالا کرتا ہے. اللہ اللہ. حضرت خلیل اللہ اس علاقے دے اندر داخل ہو گئے تے اس بادشاہ دے سپاہیاں نے ویکھیا ہے اے ایک جوڑا آیا ہے, اے کچھ لوگ آئے نے, اے مسافر آئے نے, انہاں نال ایک عورت ہے, ایک نوجوان عورت ہے. انہاں جناب والا بادشاہ نو پیغام پہنچایا ہے. بادشاہ نے آکھیا گرفتار کر کے لے کے آنا, گرفتار کر لیا گیا ہے. اللہ اللہ. ہونے اے بھی امتحان جے, اے بھی ازمائش جے. ایک ازمائش دنیا تے آئے نے تے تاں ازمائش آئیے, کرانے دی اندر نے تے تاں ازمائش آئیے, فقط دا بادشاہ تے قومیں تے تاں ازمائش آئیے. ہونے ہجرت دا ارادہ کر لیا ہے, ہونے سفر تے نکلے نے تاں بھی ازمائش آ گئی ہے. آج دا کو بندہ ہوندہ تے انہیں آکھنا تھی ساڑھے تے پیچھے پیچھے مصیبتاں لگیاں پھر دیاں نے, ساڑھے تے مگر جناب والا امتحان لگے پھر دینے. مگر میں قربان جاواں اللہ دے خلیل تو صدقے جاواں. ایتر میرے والوے کھیا دے درام گرفتار کرنے آگئے. حضرت خلیل نو بادشاہ دے سامنے پیش کیتا گیا ہے. حضرت خلیل نو پوچھا گیا اے عورت کون ہے تیرے نال؟ فرماتے نے میری بہن ہے. اللہ اللہ. ادھروں جناب والا حضرت خلیل نو جناب دوسری جگہ تے رکھیا گیا ہے. بی بی سارا نو جناب لے آمدہ گیا ہے. حضرت خلیل نے جانتے ہیں بی بی سارا نو آکھیا ویکھی سارا میں ہوتے بادشاہ نو کہہ کے آیا ہوں کہ جڑی بی بی ہے نا میری بہن ہے. اللہ اللہ. چچا تو میری بیوی بھی ہے, چچا دی بیٹی بھی لگ دی سی. اللہ اللہ. تے لال فرماتے نے اس وقت روئے زمین تے صرف اسی مسلمان اگر اسی اس نظریے نال اس رشتے نال ویکھیں تے جناب والا اسی آپس بھائی بہن پائی ویاں جنوں شریعت
شریعت دے اندر توریہ کیا جاتا ہے مجبوری دی حالت دے اندر تھوڑا جا جناب جھوٹ بولنا جائز جنہوں توریہ کیا جاتا ہے اللہ اکبر توجہ رکھے دے درا بی بی سارا نو بادشاہ دے سامنے پیش کیتا گیا ہے میرے وال ویکھنا میں تے گل ایک سمجھانی جانا لاہور والے ہو ادھروں ایک کمرے اندر بند کمرہ ہے بی بی سارا با حیا خاتون نبی دی زوجہ پارسا خاتون اللہ پاک دی توحید نو منن والی خاتون اینے کے کمرے اندر لیامنا گیا ہے ادھروں بادشاہ آ گیا ہے تے ادھروں حضرت خلیل اللہ اے نہیں کہ ڈر ڈر کے کام کے جناب والا اپنا برا حال نہیں کیتا بلکہ حضرت خلیل اللہ نے 2 رکعتاں نفل نیند لینے تے اللہ پاک نال کالا ملا لیا اللہ پاک دا کنڈا کھڑکا ہے مولا اے بھی ایک امتحان آیا ہے اللہ اے بھی تیری طرف آیا ہے یا اللہ میں گھبرایا نہیں اللہ میں تیرا گلہ نہیں کرنا مولا میں تیرا شکوہ نہیں کرنا اللہ میری آبرو دیاں حفاظت کری اللہ میری عزت دیاں حفاظت کری اللہ میری زوجہ دیاں حفاظت کری اللہ کلو دعاواں پہ کر دینے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام ادھروں بی بی سارا وہ بھی اللہ پاک کلو دعاواں پہ کر دیا نے ادھروں بادشاہ آیا ہے تے غلط رات لے کے لاہوریوں غلط زین لے کے اگے پتے آئے انہیں اپنا ہاتھ پکے کیتا ہے اللہ پاک نے اس ہاتھ نو چھلنی کر جھڑے آئے انج کواں اس ہاتھ تے پھالتا اٹیک ہو گیا ہے بازو کم کرنا ٹھڑ گیا ہے بادشاہ چیخن لگ پیا تے کہن لگ پیا بی بی لگتا ہے تو بڑی نیک خاتون ہے غلطیاں کر بیٹھا ماں میں جرم کر بیٹھا انکام کرنا مینوں معاف کر دے تے اپنے الہ نو کہنا مینوں ٹھیک کر دے بی بی سارا نے دعاواں کیتیاں نے اویا ویکھو جدوں بندہ رب دا بن جاندا ہے جدوں بندہ اپنے آپ نو اللہ دے سپرد کر دیندا ہے جدوں مشکل حالاتاں وچ بندہ رب دا دروازہ کھٹکھٹاندا ہے اللہ کدوں اپنے بندے نو کلیاں چھڑ دائے اللہ کدو بندے نو بیماریاں جے تنہا چھڑ دائے اللہ کدو اور سارے بھی چھڑ جان سارے بندے نو چھڑ جان اللہ جڑا اللہ دا بندہ ہے اللہ کدو اپنے بندے نو چھڑ دائے تیرے سامنے میں مثال پہ رکھنا وا اے بی بی سارا دعا کی تھی بازو ٹھیک ہو گیا ہے پھر اگی ہویا تے پھر بازو انجی ہو گیا ہے پھر ٹھیک ہویا تے پھر اگے بدھے آئے 3 دفعہ معاملہ ہے بعض نے لکھیا 2 دفعہ ہے بعض نے لکھیا 3 دفعہ ہے ادھروں جناب والا اگلی گل سنیا دے دھرا تے این چیخ دا باہر آیا ہے تے اپنے سپاہیاں نو کہن لگا کون لوگ میرے کو لے آئے ہو ایتے کو رب دے فرشتے لگ دینے ایتے کو نیک ہستیاں لگ دیاں نے اج کرو انہاں نو لے جاؤ با عزت طریقے نال انہاں نو الوداع کر کے آوڑا ادھر حضرت خلیل نو بلایا گیا ہے بی بی سارا نو بلایا گیا ہے تے بادشاہ نے نالے معافیاں منگیاں نے تے نال آندا ہے خلیل اللہ نو کہہ لگا او اللہ تے نیک بندیو آ میری بیٹی ہے جدا نام ہے بی بی حاجرہ بی بی حاجرہ کہہ لگا میں تھوڑی خدمت دے طور تے پیش کر رہا ہوا اللہ اکبر اے حضرت خلیل اللہ تے نال پہ دیتا گیا ہن ہجرت اندر 4 لوگاں دا قافلہ ہے اے بی بی حاجرہ دا نکاح وی جڑنا حضرت ابراہیم نال ہو گیا ہے وقت لنگدا گیا ہے ٹائم گزردا گیا ہے ہن جناب ایک جگہ تے جا کے پڑھاؤ کیتا گیا ہے اللہ پاک نے اولاد نہیں دیتی اولاد نہیں دیتی نہ کوئی پوت دیتا ہے
تے نہ کوئی بیٹی دیتی ہے او بے اولاد جوڑے ہو بڑے بڑے ایسے بے اولاد جوڑے کنے سال ہو گئے نے اللہ پاک نے اولاد نہیں دیتی اے میٹھا میوہ چکھ کے نہیں ویکھیا کدی جناب والا اس محبت نو محسوس کر کے نہیں ویکھیا اللہ اکبر اور کئی بے اولاد ایسے نے کسے عورت نو کسے نے آکھیا نہیں فلان دربار تے جا فلان گدی نشین کل جا فلان جگہ تے جا میں تانوں دسنا وا خلیل اللہ کس دربار چ گئے نے کس گدی نشین کل گئے نے کدے کل جا کے پتر منگدے رہنے کتے چڑھاوے چڑھاندے رہنے کتے نظراں منتے رہنے کتے نیازاں منتے رہنے اس بی بی ہاجرہ نے کدے در تے جا کے کنڈا کھڑکایا ہے اللہ اکبر او بے اولاد جوڑیو توجہ کریا دے ذرا غور کریا دے اللہ اکبر اینا دعا دیاں نے ایکو در تے اپنی جبین نیاز نو جگایا ہے ایکو در تے اپنے آپ نو سٹیا ہے ایکو در تے ترلا ماریا ہے او در کیڑا ہے او وحدہ لا شریک دا در ہے او میرے داتا دا در ہے او میرے مشکل کشاب دا در ہے او اللہ پاک دا در ہے او پتر دین دیتی اللہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اے اللہ پاک دیاں دینا نے دیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا او کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا اور دیاں پوتیارو موتی انمول نے اے سارے اختیار ساڑے اللہ کون نے اے اللہ پاک دیاں قدرتانے اے اللہ پاک دیاں دینانے اے اللہ پاک دیاں تقسیمانے اے اللہ پاک دیاں عطاوانے اے اللہ پاک جنوں چاہوے پتر دے دیندہ ہے جنوں چاہوے بیٹیاں دے دیندہ ہے جنوں چاہوے وہ دونوں دے دیندہ ہے جنوں چاہوے وہ کوئی بھی نہیں عطا کردہ اللہ پاک دیاں مردیاں نے اللہ کو اکبر توجہ رکھو محبت نظرہ مولا تیری ذات عالی نرالی مولا تیری ذات عالی نرالی تو ہے کل جہانہ دا وارث والی مولا تیری ذات ہے عالی نرالی تو ہے کل جہانہ دا وارث والی نبی سارے تیرے ہی درد سوالی نبی سارے تیرے ہی درد سوالی تیرے ذمہ اونا دی اے رکھوالی تو دوما جہانا تا خالق صدا میں اے سارے نظام نو کلا چلا میں اے سارے نظام نو کلا چلا میں کسے دا دخل بچ ربتی کوئی نہیں کسے دی بائی والی پتی کوئی نہیں پتہ نہیں کدوں دی تو دنیا بنائی کدوں تو اے مخلوق اے کھاندی ہے آئی لکھاں ہی جمے تے لکھاں ہی موئے لکھاں ہی جمے تے لکھاں ہی موئے خزانے تیرے مولا خالی نہ ہوئے خزانے تیرے مولا خالی نہ ہوئے بڑے سلسلہ اڈے سلسلہ جاری جمن مرن دا سوادا کے آنا خدا ہی کرن دا عرب تے خرب کی تے انسان پیدا لکھا ہی قسمہ تے حیوان پیدا اے بگیاڑ شیر چیتے ہزاراں
درندے چرندے بہت بے شمارا اے پنچھی پرندے نے ڈارا دی ڈارا طوطے تے چڑیاں کی تارا ارباں دی تعداد جناں دی آئی پتہ نہیں کسے نو حسابی نکائی تو ایک ایک جاتے روزی پہنچائی اے تینو ہی سجدی اے تیری خدائی اے تینو ہی سجدی اے تیری خدائی پتہ نہیں تو خود بیٹھا یا کھلوتا نہ بیوی نہ بچے نہ دوتا نہ پوتا نہ ماں باپ تیرا نہ اگ سنگ کوئی پھر آمین نہ تیرا اللہ پاک کوئی تو بے مثل ہے تیری مثالی نہیں کوئی کلا کوٹھا اہلو عیالی کوئی نہیں تینو پوچھنے نو ہے جی کرتا میرا کینے کلیاں لگتا ہے اللہ دل تیرا انی درد نعمت بھی آپ ہی بنائی انی درد نعمت بھی آپ ہی بنائی پر تینو تے اج تائی بھی نہیں آئی ہمیں سارے آئے ہمیں سارے گا ہمیں سارے آئے ہمیں سارے گا ہمیں سارے آئے ہمیں سارے گا پتہ نہیں لگا تو کیوں جیا اے کیسا رہن سہن دا ڈنگ تیرا کیسا ہے قد کاٹ کیسا ہے رنگ تیرا میں ملنے دی خواہش نہیں کرتا زبانی کیونکہ یاد مینو لفظ لام نون دورانی مینو یاد جو نال موسیٰ تے بیتی مینو یاد جو کوہ طور نال کیتی مینو یاد جو کوہ طور نال کیتی مینو یاد جو کوہ طور نال کیتی ایسے لئی میں ڈرتا گزارش نہیں کرتا تیرے دیکھنے دی سفارش نہیں کرتا حشر نو فضل تے کرم سرکار تیرا کرانگے بہشتاں چے دیدار تیرا کہو سبحان اللہ اللہ اکبر توجہ کرنا محبت نال پتر کون دیندہ ہے سارے بولو اولادہ کون دیندہ ہے اللہ پاک دیندہ ہے ایو سنگ کے لے جاؤ جدو کنڈا کھڑکانا ہے کدہ کھڑکانا ہے اللہ پاک دا کھڑکانا ہے سننی میری بہنوں سنو میرے بھائیا اولاد کوئی نہیں کھانوے میں دنیا دے ہاں ہاں میوس ہو کے آوے گا تکے کھا بیٹھاوے گا ڈاکٹراں دے موے تے لینا تے لگ بیٹھاوے گا طبیباں حکیماں طبیباں دے ٹوکن لے کے سارا دن ضائع کر بیٹھاوے گا اوے آجا کدے رات اندھیری ہووے رات اندھیری ہووے تن تنہا ہووے تے تو کلا ہووے یا تیری زوجہ ہووے یا تو ہووے تو میں جی اٹھونا مسلح بچھاڑ وضو بناونا تے اللہ پاک دے سامنے رو پو ایک کہے ربی حبلی من الصالحین تو جگ آمین ایک کہے ربی حبلی من الصالحین تو جگ آمین اللہ اللہ خلیل نے 80 سال تک اللہ پاک تک کنڈا کھڑکایا ہے گل سنیا دل ہاری ہو 80 سال جب بندے دی ہمت بھی جواب دے جاندی ہے بندے دی طاقت بھی ختم ہو جاندی ہے 80 سالہ تک خلیل نے شکوا نہیں کیتا گلا نہیں کیتا ایک کو گل کہیے حضرت خلیل نے اللہ جی میرے پیارے اللہ جی میرے سونے اللہ جی میں کدے بھی تواڈا شکوا نہیں کیتا جوں پیدا ہویا اللہ جی امتحان آئے نے تواڈی محبت تے الوہیت کر کے اللہ جی میرے باپ نے مینوں گھروں کڈیا میری قوم
والے مینوں علاقے چوں کڈیا اللہ اکبر ہن میں 80 سال تک آ گیا وا اللہ جی مینوں کو اولاد دے چڑو ایو کہندے رہے ربی حب لی من الصالحین تے آسمانہ تو اللہ پاک نے ایک دن فرشتیاں نوں بھیجیا ہے فرشتے آئے نے خوش خبریاں لے کے آئے نے فبشرناہ بغلام علیم آج بھی تیرا ایمان خلیلی ہوئے آج بھی تیرا منگن دا انداز خلیلی ہوئے آج بھی تیرا کنہ کھڑکان دا انداز خلیلی ہوئے آج بھی اللہ پاک دے سامنے زدے پین دا انداز خلیل دی طرح ہوئے آج بھی تیری استقامت خلیل دی طرح ہوئے آج بھی تیرا شکرانہ خلیل دی طرح ہوئے اور آج بھی وہ سباوہ آ سکتیاں نے فبشرناہ بغلام علیم فبشرناہ بغلام علیم فبشرناہ بغلام علیم فبشرناہ بغلام علیم اللہ فرمان دے نے خوش خبریاں نے تانوں پتر دیاں خوش خبریاں نے تانوں بیٹے دیاں خلیل نوں جدوں خوش خبریاں آون گیاں رو پے ہون گے اللہ ہن تے بڑا پیٹ آ گیا وا ہن تے اللہ جی بچٹے آ گئے نے کیڑی عمر اولاداں لین دی اللہ اکبر آسمان تو آواز آندی او میرے خلیل پیاریا او میرے ابراہیم پیاریا جدوں اسی دین تے ہونے ہاں تے پھر اسی جناب والا عمر نہیں ویندے جدوں اسی ادا کرن تے ہونے ہاں پھر اسی اے نہیں ویندے بندہ کیڑی عمر وچ اسی تے بندے دا خلوص وینے ہاں بندے دا منگن دا پل وینے ہاں بندے دا تقوی وینے ہاں اللہ اللہ بی بی آجرا بھی روندیاں ہون گیاں میرے خلیل بھی اللہ پاک دے سامنے شکرانے تے آنسو بہاندے ہون گے اللہ نے بیٹا دیتا ہے اسماعیل عطا کیتا ہے میں قربان جاواں لوگو خلیل نو اپنے پتر نال پیار بڑا ہے جڑا مانگ مانگ کے لیا ہوئے جڑا خلیل نے ترلے کر لیا ہوئے رب دے سامنے اپنا متھا رگڑ کے لیا ہوئے کیوں نہیں پیار ہوندا اس اولاد نال کیوں نہیں پیار ہوندا انہاں پتراں نال کیوں نہیں پیار ہوندا اس جناب والا پتر نال جڑا رب کولوں منگ لیا ہوئے اے او باپ جاندا ہے جنوں اللہ نے ایک مدت دے بعد اولاد دتی ہوئے ایک عرصے دے بعد اللہ پاک نے کتی پتر عطا کیتا ہوئے اے او بیٹی جانتی ہے او میری بہنہ جانتی ہے جنوں عرصے بعد تانے میلے لین تو بعد اللہ پاک دے ترلے کر کے اولاد ملی ہوئے انہوں پتہ ہے اولاد کٹی پیاری لگ دیئے اولاد کٹی چنگی لگ دیئے یہاں انہوں پتہ ہے جنہوں رب نے تیاں دتیاں ہون جنہیں اللہ پاک دے کنڈے کھڑکائے ہون جنہیں رحمان دے در تے راتاں نو اٹھ کے رو کے مسلے اپنے اتنوان حال پیوں چھڑے ہون اپنی داڑیاں زوانل تار کی دیوے جدے رخساراں تے نشان بن گئے ہون آنسوان دے اللہ کو پتر دے اللہ میریاں تیانوں کو ویر دے اللہ میریاں ویرانوں کو بھائی دے اللہ میریاں تیانوں کو ویر تے بھائی عطا کر دے انہوں پتہ ہے اللہ خلیل نو پیار بڑا تیار ویلے میں لگ دے جو خلیل سینے نہ لائی بیٹھے ہوندے نے میں قربان جاواں ہن امتحان نواں آ گیا ہے پہلا اللہ نے دیر بعد دتا ہے ہن پیار پوایا ہے ہن محبتاں پوائیاں نے محبتاں پوان دے بعد ہن اللہ پاک نے ایک اور امتحان دا اعلان کیتا ہے لوگو وہ امتحان کیڑا ہے آسمانہ تو آواز ہوندی ہے خلیل تینوں پیار بڑا ہے اپنے پتر نال بڑا پیار ہے جی اللہ جی میں نوں بڑا پیار ہے آخر اسیاں سالاں چ ڈا کے دتا دے مانگ
مانگ کے لے آئے اللہ جی کیوں نہ پیار ہوئے ہائے میں قربان جاواں اللہ فرماندے نے خلیل تینوں پسند بھی بڑا ہے تینوں پیار بھی بڑا ہے ہن چلنا پھر تینوں تے بھی ازما لینے ہاں اللہ جی حکم ہوئے میں تیار ہاں مینوں حکم تے کرو نا تے اللہ فرماندے نے خلیل انج کم کر اپنی بیوی نو اپنے پتر نو لے انہاں دوواں نو لے کے آؤ جنگلی علاقہ ہے جنوں اج کل مکہ کہندے نے فرمایا اوتے ایک ٹیلا ہے جتے خانہ کعبہ بنیا ہے فرمایا لے جانا اوتے جا کے انہاں نو چھڈ کے واپس مڑیا خلیل میں تیری ثابت قدمی تو صدقے ذرا نہیں آکھے اللہ انی مدت بعد دتائی اللہ جنگلی علاقہ اوتے کیویں چھڈاواں نہیں آکھیا بلکہ توناں نو نال لیے لمبا پینڈا طے کر کے حضرت خلیل اللہ اس جگہ تے آ گئے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر نو ایتھے جناب چھڈیا ہے اپنی بیوی ہاجرہ نو ایتھے چھڈیا ہے اللہ اکبر تے چھڈ کے ذرا پرابلم ذرا شکوا گلا نہیں کیتا دل چ وقت مالکا تیرے حکم تے چھڈیا ہے تے تیرے حوالے چھڈیا ہے تیرے سپرد کر چھڈیا ہے اللہ اکبر ادھروں خلیل واپس مڑے نے تھوڑا جا پانی ہے تے تھوڑیاں جیاں کھجوراں نے بی بی ہاجرہ انج پیچھے دوڑیاں نے رب دے خلیل وے میرے سر تے آسائیاں کتے چھڑ چلائیں تو غلطیاں ہو گئیاں نے اللہ اکبر کو جرم ہو گیا ہے جتنے ناراض ہو کے چھڑ چلے ہو خلیل نے آکھا نا ہاجرہ اللہ این خلیل نے چلتے ڈالے نے ہاتھ نال اشارہ کیتا ہے میں ہاجرہ فرماندیاں نے میرے سردار پھر مینوں اے دس چلو اپنی مرضی نہ چھڑ دیو پے یا اللہ دی مرضی نہ چھڑ دیو پے تے خلیل بول کے آندے نے فرمایا نہیں ہاجرہ خلیل اپنی مرضی نال کیویں چھڑ سکدا ہے میں تے اپنی مرضی نال کدے قدم بھی نہیں پٹیا میں رب دی حکم تو بغیر کدی بولیا ہی کوئی نہیں میں کیویں اللہ دی مرضی تو بغیر چھڑ سکنا ہاجرہ مینوں اللہ دا حکم آیا ہے تاں تانوں تے چھڑ چلیا واں تے بی بی ہاجرہ ایمان ایڈا مضبوط فرماندیاں نے خلیل جے رب دی مرضی نال چڑھ چلیو پھر ساڈا ایمان اللہ سانو کدے ضائع نہیں کرے گا اللہ کلیاں نہیں چھڑے گا باقی گل اگلے جمعے کرانگے اللہ کو دعا ہے اللہ حضرت خلیل جیسا ایمان دے دے خلیل جیسی جوانی دا جذبہ دے دے حضرت خلیل جیسی ثابت قدمی تے صبر عطا کر دے اللہ پاک حضرت خلیل جیسا جذبہ دعوت توحید عطا کر دے اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق دے کمی پیشی اللہ درگزر کرے وما توفیق إلا